ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے ایک بڑے حصے پر تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا ابن یعقوب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کم عمری میں تخت نشین ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح آپ کو بھی منصب نبوت سے نوازا اور ساتھ ہی وسیع ملک و سلطنت بھی عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جن و انس، شیاطین، چرند پرند اور ہر انواع و اقسام کے جانوروں پر تھی۔ علماء نے آپ کی حکومت 750 سال لکھی ہے۔ آپ کو بہت سے معجزات بھی عطا کیے گئے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے، آپ ہوا پر قابو رکھتے تھے اور آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ جن اور شیاطین آپ کے خادم اور غلام تھے جو حکومتی امور میں آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ مسجد اقصی کی تعمیر میں ان جنوں نے دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لائے، جس سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ جنوں سے بہت سے کام لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ سورہ صاد۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر آنے والی ایک آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ علماء اور مفسرین نے اس آیت کی مختلف تفاسیر اور وضاحت کی ہے۔ ایک رائے کے مطابق سلیمان علیہ السلام کی ایک غفلت کے نتیجے میں آپ کے تخت پر اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان کو مسلط کر دیا تھا اور کچھ عرصے کے لیے آپ سے حکومت چھین لی گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی جزیرے میں واقع ایک شہر سیدون پر حملہ کر دیا، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کے متعلق آپ کو اطلاع پہنچی تھی۔ اس جنگ میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر فتح یاب ہوا اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ مال غنیمت کے طور پر اس بادشاہ کی بیٹی بھی سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی، جو مسلمان ہو گئی، لہذا آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے کئی عرصے بعد بھی وہ اپنے باپ کو نہ بھلا سکی اور اپنے باپ کی یاد میں ہر وقت غمگین رہا کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کے غم کو دور کرنے کے لیے جنات سے اس کے باپ کی شکل کا بت بنوا دیا۔ وہ اس بت کو دیکھ کر اپنا دل مطمئن کر لیا کرتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے اور اس کی کنیزوں اور قوم کی عورتوں نے اس بت کی پوجا شروع کر دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہی خفیہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہو گیا، جو 40 دن تک جاری رہا۔ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بلخیہ کو اس کا علم ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس شرکیہ عمل کی خبر دے دی۔ آپ علیہ السلام بہت برہم ہوئے اور غصے میں آ کر اس بت کو توڑ دیا۔ آپ نے اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے محل سے نکال کر شہر بدر کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ سے معافی طلب کرنے لگے، لیکن اللہ نے آپ کی اس غفلت کی وجہ سے آپ کو ایک کڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ دراصل آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی وساطت سے آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ابن عساکر اور امام حسمی کی روایتوں کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا جس میں یاقوت کا پتھر جڑا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ تھا۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی آپ کی نبوت اور حکمت کی علامت تھی، ویسے ہی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا۔ اس انگوٹھی سے آپ امور سلطنت بہت اچھے سے چلاتے تھے اور کبھی اس انگوٹھی کو خود سے الگ نہ کرتے تھے۔ جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے تب ہی اسے اتار کر اپنی ایک بھروسے مند کنیز امینہ کے سپرد کر دیتے تھے۔
ایک دن آپ علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے تو انگوٹھی کو اتار کر امینہ کے حوالے کیا۔ کچھ دیر بعد ایک شیطان جس کا نام سخر تھا آپ کی شکل میں امینہ کے پاس آیا اور وہ انگوٹھی امینہ سے لے لی۔ انگوٹھی کا اس کے ہاتھ میں آنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری قوت، طاقت اور اقتدار اس شیطان کے قبضے میں آ گئے۔ سلیمان علیہ السلام کو اب کوئی بھی نہ پہچانتا تھا۔ جب آپ لوگوں سے کہتے کہ میں ہی سلیمان بن داؤد ہوں تو لوگ یقین نہ کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ نے ایک ماہی گیر کے ہاں نوکری کر لی۔ آپ روز اس کے لیے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لایا کرتے تھے اور اس کے بدلے میں وہ 2 مچھلیاں آپ کو دیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ 40 دن تک جاری رہا، اتنی ہی مدت جتنے دن آپ کے محل میں بت پرستی ہوئی تھی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ اب وہ شیطان سخر جو آپ علیہ السلام کی شکل و صورت لیے محل میں حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اس کے عادات و اطوار سے یہ بھانپ لیا تھا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ لہٰذا محل میں موجود علماء اکرام نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کے سامنے توریت پڑھی جائے۔ اگر وہ شیطان ہے تو سن نہ پائے گا۔ لہٰذا ایک روز جب وہ تخت پر بیٹھا تھا تو سارے علماء نے اس کے ارد گرد جمع ہو کر توریت کی تلاوت شروع کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ شیطان کلام الہی سن کر تاب نہ لا سکا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ جاتے جاتے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سمندر میں پھینک دی تاکہ وہ انگوٹھی سلیمان علیہ السلام کو کبھی نہ مل سکے۔ لیکن تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس دن جب مچھلیاں پکڑنے ساحل پر گئے تو وہی مچھلی ان کے جال میں پھنس گئی اور ماہی گیر نے وہی مچھلی آپ کو دے دی۔ جب آپ نے اس مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا پیٹ چاک کیا تو وہی انگوٹھی نکلی۔ پھر کیا تھا؟ آپ نے انگوٹھی پہنتے ہی سارے جنوں، انس اور مخلوقات آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اطاعت پر آمادہ ہوئے۔ آپ بارگاہ خداوندی میں شکر بجا لانے لگے اور پھر سے حکومت سنبھال لی۔ اس موقع پر آپ نے وہ مشہور دعا کی جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ 7 میں کیا گیا ہے کہ اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو۔ یہ رائے حضرت ابن عباس، مجاہد، سعید بن جبیر اور قتادہ کی ہے اور ان سے تمام روایات امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں جمع کی ہیں۔ اہل تشیعوں کے عقائد کے مطابق یہ انگوٹھی بعد میں آنے والے نبیوں کو منتقل ہوتی رہی اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی اور اس طرح اولاد علی کو منتقل ہوتی رہی۔ حسین بن موسیٰ بن جعفر کہتے ہیں کہ ایک دن امام رضا علیہ السلام کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی دیکھی جو باریک اور نازک تھی۔ میں نے پوچھا آپ کے جیسا انسان ایسی انگوٹھی پہنتا ہے؟ فرمایا یہ سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی ہے۔ انگوٹھی اب امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے جو ان کے ظہور کے بعد ہی نمایاں ہوگی۔